بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، زبان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان ناصر علی ناصر حاضر خدمت ہوں۔ احباب، آج ہم جس شخصیت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، بہت سینئر لوگ، بہت سینئر احباب تشریف لائے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج کی یہ نشست جس شخصیت کے لیے سجائی گئی ہے، آپ ان کے بارے بہت سارے احباب، سینئر دوست احباب گفتگو فرمائیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان جیسا کوئی۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئی تو تالیاں بجا دیں۔ بہت شکریہ۔ عجیب، سب سے پہلے تقریب کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا سعید راجہ صاحب کو، آئیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ سعید راجہ صاحب تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، آپ نے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اب آپ نعت کے چند اشعار میں آپ تمام سینئرز کی اجازت سے اماد رضا صاحب کے لکھے ہوئے چند اشعار میں عطا پیش خدمت ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ مجھے وصف شب و روز کے گریہ نے دیا، یہ مجھے وصف شب و روز کے گریہ نے دیا، آپ کا اسم پڑا راستہ دریا نے دیا، آپ کا اسم پڑا راستہ دریا نے دیا، مکے والوں نے سکھایا مجھے ہجرت کا ہنر، مکے والوں نے سکھایا مجھے ہجرت کا ہنر، خیر خواہی کا سبق اہل مدینہ نے دیا، خیر خواہی کا سبق اہل مدینہ نے دیا۔ 313 تھے اصحاب سرے راہ جزا، 313 تھے اصحاب سرے راہ جزا، اور انہیں صبر و تحمل میرے آقا نے دیا، اور انہیں صبر و تحمل میرے آقا نے دیا۔ میری تاریک تمنا کو کیا اس نے چراغ، میری تاریک تمنا کو کیا اس نے چراغ، مجھ کو عرفان خدا ایک گڈریا نے دیا، مجھ کو عرفان خدا ایک گڈریا نے دیا۔ بہت شکریہ۔ اب آپ زبان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ آج جمع ہیں۔ آج کی یہ نشست جس کی صدارت کوئی اہم کسی کو یہ نہیں، ہم نے صدارت والا معاملہ رکھا ہی نہیں اس دفعہ، ہم نے صرف انجم سلیمی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ان کی 45 سالہ خدمات پہ ہم گفتگو فرمائیں گے۔ انجم سلیمی صاحب کے لیے بہت ساری بھرپور تالیاں ایک دفعہ میری طرف سے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت اظہار دوں گا، اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بہت خوبصورت لب و لہجے کے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر محترم جناب عمران عامی۔ ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ انجم سلیمی صاحب کے ساتھ ان کا وقت گزرا، وہ یادیں، وہ کچھ باتیں ایسی جو آج ہم ان کی زبانی سنیں گے۔ بہت شکریہ۔
تمام سینئرز کی اجازت سے شاید میں پہلی دفعہ کسی فورم پہ گفتگو کرنے لگا. میری پہلی ملاقات جی انجم سلیمی سے یاد اللہ کوئی 2009 کے قریب ہوتی ہے. 2008-9 میں فیصل آباد ایک مشاعرے کے سلسلے میں جاتا ہوں تو اچانک میری ان سے ملاقات ہوئی. حالانکہ میں ان کی دعوت پہ نہیں، شاید کسی اور تنظیم کی دعوت پہ وہاں گیا تھا. نام سنا ہوا تھا، کلام سے بھی واقف تھا میں. تو انجم سلیمی کو اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا اور میں اس کو سمجھ پایا ہوں تو یہ تو بالکل ناممکن بات ہے. وہ بھی نہیں سمجھ پائے جنہوں نے بہت سارا وقت گزارا، تو میں تو چلیں 10 سال 15 سال جو وقت تھا میرے پاس. ابھی ناصر نے کہا جی 45 سالہ ادبی خدمات. میں کہتا ہوں یہاں پہ جس فیلڈ میں انجم سلیمی نے اپنے 45 برس دے دیے، اپنی زندگی دے دی، وہاں پہ 45 دن گزارنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے سر. اور اپنی عمر کا ایک خاص حصہ دے دینا، اور باقی یہ وہی کر سکتا ہے جو بائے برتھ جو ہے نا وہ فنکار ہو. بائے برتھ اس کے اندر خدا نے کوئی ایسی صلاحیت رکھی ہو. 3-4 باتیں موٹی موٹی میں باتیں کر دیتا ہوں. انجم صاحب کا اور میرا جو ہے وہ سفر 2009 سے لے کے آج تک جو ہے، شاید میں واحد آدمی ہوں جس کا آج تک انجم سلیمی سے جھگڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق بے لوث تھا. ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، یہ میرے اپنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہبر بھی ہیں. میں نے آج تک کبھی لگاتار انجم سلیمی کو 10 منٹ گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا جی. آپ میں سے اگر کسی بندے نے کوئی گفتگو اب کوئی بولنا شروع ہوئے ہوں تو میں شعر سناتا ہوں آپ کو ان کے. تو میرے ہجر کا اندازہ لگا سکتا ہے، تو میرے ہجر کا اندازہ لگا سکتا ہے، تیری صحبت میں تیرا ہجر گزارا ہے میاں، تو میرے صبر کا اندازہ لگا سکتا ہے. جی بلوانا والا دیکھیں نا، بلوانے والا بھی ہے نا جی. اچھا. پھر ایک شعر ہے جی کہ میں پلٹ آیا تھا دیوار پہ دستک دے کر، اب سنا ہے وہاں دروازہ نکل آئے. اور اسی شعر کو بنیاد بنا کے میں اپنی بات بھی یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ جس 45 سالہ خدمت جو انہوں نے ادب کی ہے، اور واقعی اب یہ پلٹ آئے وہاں دروازہ نکل آئے. وہ دروازہ جو ہے یہ بنا چکے ہیں. اور ہم سنتے تھے گوتم کے بارے میں کہ گوتم کی خاموشی، گوتم کا علم، اور وہ ہے انجم نے اس کو بسر کیا ہے. اگر آپ اختلاف کر سکتے ہیں میری اس بات سے، اور میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اردو ادب کبھی بھی انجم سلیمی کو اگنور کر سکتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ادب کی تاریخ، غزل کی تاریخ، اور صرف یہی نہیں، پنجابی نثری نظم. ٹھیک ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ جو یہ ناول لکھ رہے تھے ابھی، وہ چوری تو نہیں ہوا، اگر وہ کبھی منظر عام پہ آیا تو حیرت میں مبتلا کرے گا. میری بہت ساری دعائیں انجم صاحب کے لیے، اور سلامت. بہت شکریہ عمران عامر صاحب آپ کا، آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی. جی میں انجم صاحب کے 2 شعر تھے. عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتا ہوں، عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتا ہوں، رات بستر پہ میں سوتا نہیں مر جاتا. اکثر اوقات بھرے شہر کے سناٹے میں، اکثر اوقات بھرے شہر کے اس قدر زور سے ہنستا ہوں کہ ڈر جاتا ہوں. بہت شکریہ. میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب سعید راجہ صاحب کو آئیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ بھرپور لکھا ہے، سنتے ہیں. سر آپ کی اجازت سے
کوشش کیا لکھنے کی. مضمون کا عنوان ہے انجم ایک بجھارت. انجم سلیمی اپنی ذات نگری کا مسافر، اپنے وجود میں رہتا اجنبی، ہونے نہ ہونے کی کشمکش میں مبتلا، خود کو مٹاتا ہوا، خود سے ہم کلام کرتا ہوا، ہم کلام ہوتا ہوا، کہے بکھیرتا، اداسی کی شال اوڑے ہوئے، خاموشی کی دیوار سے ٹیک لگائے، دور خلاؤں میں گھورتا، خود سے سوال کرتا اور اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا اور محبتوں کے گلاب بانٹتا. ایسا شخص ہے جو بامشکل سمجھ آتا ہے. ایک خالص بجھارت جسے بوجھنے کے لیے اس کی ذات کے تہہ خانے میں اترنا پڑتا ہے، جہاں انا، محبت، خلوص، تنہائی، اداسی، چپ، تشکیک، یقین، بے بسی، سوالات اور نہ جانے کیا کیا دھرا ہوا ہے. جیسے کسی نے پزل کے حصوں کو بکھیر دیا ہو. بکھرے ہوئے پزل کے ان حصوں کو اپنی اپنی جگہ درست جوڑنے پر امکان ہے کہ کوئی سرا ہاتھ آ جائے جو آپ پر انجم سلیمی جیسی بجھارت کو آشکار کرنا شروع کر دے. انجم سلیمی سے شناسائی کا دورانیہ 6 برس سے زیادہ نہیں، مگر اس مختصر عرصہ میں محبت اور اپنائیت کا جو تعلق قائم ہوا ہے وہ ماہ و سال کے شمار سے باہر ہے. انجم سلیمی کو وجودی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی دیکھا ہے. ایک ہی بات سمجھ آئی اور وہ یہ کہ وہ ایثار و محبت کی مٹی سے گندھا ہوا ہے. وجود کی دنیا کا انجم سلیمی جلدی سمجھ میں آتا ہے، مگر اس کی فکر کی دنیا بہت وسیع، عمیق اور جدا ہے. جب اس حوالے سے تلاش شروع کی تو دانتوں پسینہ آ گیا. حیرت و استعجاب نے قدم قدم پر روکا اور نئے نئے جہانوں کی سیر کرائی. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی شاعر کو سمجھنے کے لیے اس کی شاعری بہت معاون ثابت ہوتی ہے. وہ کچھ بھی کر لے، اس کے اشعار کے آئینے میں اس کی ذات کا بھرپور عکس دکھائی دیتا ہے. اب یہ قاری کا ہنر ہے کہ وہ کس حد تک شاعر کو پرکھ پاتا ہے. جب انجم سلیمی کے بارے میں اظہار خیال کا کہا گیا تو اپنی کج فہمی، کم علمی اور بے ہنری کا احساس ہوا. سو مجھے ان کی کتاب میں سے ہم کلام ہونا پڑا. میں نے ہاں انجم سلیمی کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا تو پہلی ہی آواز نے چونکنے پر مجبور کر دیا. اچھا بھلا پڑا تھا میں اپنے وجود میں، دنیا کے راستے پہ مجھے رکھ دیا گیا. یہ کیسی کیفیت ہے؟ فکر و احساس کا یہ کون سا درجہ ہے؟ سوچنے کا یہ کیسا زاویہ ہے جہاں اپنی ذات کا ادراک بھی ہے اور انکار بھی؟ میں ابھی اس کیفیت سے نکلا نہ تھا کہ ایک اور آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا. میں عدم میں کہیں پڑا ہوا تھا، کل عدم کر دیا گیا ہے مجھے. عدم سے وجود میں آنا کل عدم ہوتا ہے کیا؟ ایسے کون سوچتا ہے؟ میں استغراق سے بچنے کے لیے تیز قدم اٹھانے لگا تو کئی آوازیں میری سماعتوں سے ٹکرائیں. بس ایک ہی جسم، ایک ہی قد میں پڑا رہوں. بے حد ہوں میں تو کیوں کسی حد میں پڑا رہوں. اپنے سوا جہاں میں کوئی سوچتا نہیں، لا پھینکا ہے کہاں میرے ادراک نے مجھے. اور یہ زمانہ میرا زمانہ نہیں، کہاں لے کر آ گیا میں خود کو. یوں لگا جیسے کوئی انازاد بات کرتا ہے، خود پسند، اپنی ہی ذات کی محبت میں گرفتار، خود کو ماورا تصور کرتا کوئی شخص. آخر پوچھ لیا کہ یہ سب کیا ہے؟ جواب ملا خود آگہی. جواباً کہا خود آگہی تو بڑے کمال کا وصف ہے. آپ تو ہر جھنجھٹ سے آزاد ہو گئے، یہ کرم تو کسی کسی پر ہوتا ہے. انجم سلیمی کی خود آگاہ فکر شعر میں روشن ہوئی. خود آگاہی کا جو مجھ پر نزول جاری ہوا، خود آگہی کا جو مجھ پر نزول جاری ہوا، میں کیا کہوں کہ یہ رحمت ہے یا مصیبت ہے. یعنی خود آگہی کے ہوتے ہوئے تشکیک. یہ سب بہت عجیب لگا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف ہی کرا دیں. جواب میں خوشبو اڑی. عام سا آدمی ہوں، میرا تعارف کیسا؟ عام سا آدمی ہوں، میرا تعارف کیسا؟ ہاں کسی نام سے کچھ لوگ بلاتے ہیں مجھے. اپنی اس سوچ پر ندامت ہوئی کہ جسے گرفتار انا و ذات سمجھ رہا تھا وہ نہایت عاجز اور منکسر المزاج ہے. تجسس کچھ اور بڑھا تو پوچھ لیا کچھ تو اپنے بارے میں بتائیے. فکر میں ڈوبی آواز سماعت میں گھلنے لگی. خود سے لپٹا ہوا بستر میں پڑا رہتا ہوں، اپنی دستک پہ بھی دروازہ نہیں کھولتا میں.
اور لوگوں نے مجھ کو مال غنیمت سمجھ لیا، جتنا میں جس کے ہاتھ لگا لے اڑا مجھے۔ اتنا کر اس اذیت میں کوئی شور یا چیخ و پکار نہیں، یہ صبر و رضا کی کوئی منزل ہے یا بے نیازی کا راستہ؟ خود کو ٹوکا اور اسی آواز کی طرف متوجہ ہوا جو کہہ رہی تھی، درد سے بھرتا رہا ذات کے خالی پن کو، درد سے بھرتا رہا ذات کے خالی پن کو، تھوڑا تھوڑا یوں ہی بھرپور کیا میں نے مجھے۔ بات کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی، ہمتن گوش رہا، میری مٹی سے بہت خوش ہیں میرے کوزہ گر، میری مٹی سے بہت خوش ہیں میرے کوزہ گر، ویسا بن جاتا ہوں میں جیسا بناتے ہیں مجھے۔ یہ سپردگی ہے، میں کو فنا کر دینے کی شعوری کوشش ہے یا کچھ اور؟ پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ اگر سب دوسروں کی مرضی ہے، سب اوروں کا اختیار ہے، تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کی خوشی کہاں ہے؟ تو جواب ملا، میرا سرور مجھے کھینچتا ہے اپنی طرف، میرا سرور مجھے کھینچتا ہے اپنی طرف، میں اپنے آپ میں آتا ہوں، رقص کرتا ہوں۔ بدن مجسم سوال ہو کر رہ گیا، اپنے آپ سے اتنا پیار اور اپنے آپ سے اتنی بے رخی، شعور ذات کا یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ پھر جیسے سامنے والے نے میری سوچ پڑھ لی اور کہا، مجھ پہ الہام ہوا جب میری میں کا عرفان، مجھ پہ الہام ہوا جب میری میں کا عرفان، دار پر کھینچ کے منصور کیا میں نے مجھے۔ یہ سب نیا تھا، عجیب تھا، سوچ سے ماورا تھا۔ دل میں سوچا کہ یہ شخص جدا اذیتوں میں جی رہا ہے، کبھی کبھی تو یہ خود سے بھی جدا ہو کر بیٹھ جاتا ہوگا، اداسیوں کی رم جھم میں بھیگتا ہوگا، تنہائی کے حجرے میں محصور رہتا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے شاید بلند آواز میں بولنے لگا تھا، اسی لیے پھر سے جوابی انداز میں آواز کانوں میں رس گھولنے لگی، خود نگہبانی پہ معمور کیا میں نے مجھے، خود نگہبانی پہ معمور کیا میں نے مجھے، اپنی تنہائی میں محصور کیا میں نے مجھے۔ جب یہ پوچھا کہ کبھی تنہائی کی دنیا سے باہر جا کر بھی رہے، کبھی خوش ہوئے، کہکہا لگایا، محبت کی، تو جواباً ایک کہکہا ابھرا، کہنے لگے، ہجوم میں کہکہے لگاتا ہوں، مگر ہجوم کو میرے کہکہوں کی خبر نہیں، ہجوم کو میرے کہکہوں کی خبر نہیں، بنا ہوا ہوں کہ میں تماشا بنا رہا ہوں۔ اور جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو میں سب کا سب محبت کے لیے ہوں۔ میں آس پاس میں آوازیں دیتا پھرتا ہوں، میں آس پاس میں آوازیں دیتا پھرتا ہوں، ہے کوئی جس کو محبت نہیں ملی اب تک؟ مگر خود کو سمجھاؤں کہ دنیا کی خبر گیری کروں، خود کو سمجھاؤں کہ دنیا کی خبر گیری کروں، اس محبت میں کوئی ایک مصیبت ہے مجھے۔ پوچھا زندگی سے کوئی گلا، بولے نہیں ایسا کچھ نہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے مزاج کے ساتھ، کیا یہ کم ہے کہ میرے مزاج کے ساتھ زندگی نے مجھے گوارا کیا؟ خدا سے تعلق کے بارے میں پوچھا تو بولے، میں کم ہی رہتا ہوں انجم خدا کی صحبت میں، گناہ گار کو خوف خدا مصیبت ہے۔ میری آنکھوں میں تحیر تھا، میری متجسس طبیعت بہت کچھ جاننے کو مسترب تھی، مگر میں اس ملاقات کو سمیٹنا چاہتا تھا، میرے لیے سب بھی ہضم کرنا کار دشوار تھا، سو میں نے بات سمیٹنے کے لیے کہا کہ زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ بتاتے جائیے۔ کہا، دیے بس اتنے ہی روشن کرو کہ دیکھ سکو، دیے بس اتنے ہی روشن کرو کہ دیکھ سکو، اجلتی شب میں سحر لاپتہ نہ رہ جائے۔ مسکرا کر کہا، آپ سے مل کر اچھا لگا، مگر ایک دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر اتری اور وہ کہتے ہوئے چل پڑے، تم اکیلے میں ملے ہی نہیں ورنہ تم کو، تم اکیلے میں ملے ہی نہیں ورنہ تم کو، اور ہی طرح کے ایک شخص سے ملا تھا میں۔ ایک مسکراہٹ میرے بھی لبوں سے پھسلتی ہوئی میری آنکھوں میں رقص کرنے لگی، مجھے لگا کہ جانے والے نے بجھارت بوجھنے کا نسخہ میرے حوالے کر دیا۔ بہت شکریہ۔ سعید راجہ صاحب کے لیے ایک بار پھر تالیاں جی، بہت عمدہ مضمون، بہت اعلیٰ جی، بہت شکریہ سعید راجہ صاحب، آپ نے کیا خوبصورت مضمون آپ نے عطا کیا۔ اسی دوران بابا صحافت، بہت سینئر
صحافی جرنلسٹ تجزیہ نگار محترم جناب افضل بٹ صاحب تشریف لائے، ان کے لیے بھرپور تالیاں جی. بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب، آپ تشریف لائے. یہ میرے لیے اعزاز ہے آپ کی تشریف آوری. آپ نیشنل پریس کلب کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور دیگر بھی ان کا بہت تعارف ہے. میں چاہوں گا کہ وہ جب انہیں اسٹیج پہ بلایا جائے تو ہم ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بٹ صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف لائے دو مہمان، آپ کا بھی بہت شکریہ. شاد و شاداب رہیں جی. بہت شکریہ جی. اب آپ میں ہاں جی بسم اللہ جی، بسم اللہ. ان کے لیے تالیاں جی راجہ صاحب کے لیے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ. آج کی یہ نشست انجم سلیمی صاحب کے اعزاز میں رکھی گئی. انجم سلیمی صاحب کا تعارف تمام احباب جانتے ہیں، لیکن بٹ صاحب کے لیے اور عابد عباسی صاحب ہمارے سینئر صحافی تجزیہ نگار تشریف لائے. بہت شکریہ عابد عباسی صاحب آپ کا. آج ہم انجم سلیمی صاحب کے ساتھ بس ان کے ساتھ محبتیں بانٹنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں سر. بہت شکریہ. اجی عماد اظہر صاحب، میں آپ سے درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور انجم سلیمی صاحب کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا، بھرپور وقت گزرا، اس پہ کچھ اظہار خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہت سی مصروفیت سے نکل کر، اور دن کے اس پہر میں آنا کافی مشکل ہوتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے، لیکن احباب کی محبت ہے. اور جہاں تک انجم صاحب کی بات ہے، میں ان پہ باتیں کرتا رہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ احباب آج سینئر لوگ آئے ہیں، حمید شاہد صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، دوست ہیں، قاسم ہیں، افضل صاحب ہیں، سعید صاحب نے جیسے گفتگو کی، تو آج ان کو میں سنتا ہوں. ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت میرا 96-95 کی بات ہے جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو جب سنا تو مجھے احساس ہوا کہ یار یہ نا بندہ جسم رکھتا ہی نہیں ہے، یہ کسی غیب کی دنیا کا ہے، کسی غار میں رہ رہا ہے، اور یہاں ان کی ریفلیکشن چل رہی ہے، کوئی ایسے کوئی عکس ہے کوئی، لیکن یہ یہاں کا ہے نہیں ہے بندہ. اور یہ پہلے دن جیسے میں ملا تھا یہ ویسے ہی ہیں. اختلاف ہوتے ہیں میرے ان سے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، لمبی ہو جاتی ہیں، پھر میں ان کے قریب ہوتا ہوں. لیکن ایک چیز میں نے ان کے ہاں دیکھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے ہاں یکسانیت ہے وہی ان کی یکسوئی ہے. یہ وہ ہیں کہ جب ایسا لگتا ہے جیسے جب یہ یکسوئی اختیار کرتے ہیں تو یہ میں کی انکساری سمجھ جاتے ہیں. جو ان کے ہاں میں بار بار جو میں ان کے ہاں تصور پایا جاتا ہے، میں کا تصور، ہونے کا تصور، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے یہ جو غیب میں موجودگی ہے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ہمیشہ سننا اچھا لگتا ہے، ان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ دوسرے دوست احباب زیادہ بات کریں، میں تو لگا ہی رہتا ہوں ان کے اوپر. تو میں نے پہلے آنا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن ناصر صاحب تھوڑے سے آج ایکسائٹمنٹ کا شکار ہیں، تو اس لیے انہوں نے مجھے تھوڑی سی ترتیب غلط کر دی، لیکن کوئی بات نہیں. بہت شکریہ سر، آپ تمام لوگوں کا، آپ کی محبتیں ہیں. سلامت رہیے. تھینک یو. بہت شکریہ عماد اظہر صاحب. یہ تمام رونقیں، یہ تمام محافل، یہ آپ کے دم سے ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ زبان ٹی وی کو جس انداز سے چلا رہے ہیں اور ادب کی جتنی خدمت ہے، یہ تمام شاعر ادیب دانشور احباب بیٹھے ہیں، وہ بہتر بخوبی بتا سکتے ہیں. میں تو کیا، میں خود اس ٹی وی کا ایک حصہ ہوں. میں اگر اپنے منہ سے تعریف کروں گا تو لوگ کہیں گے اپنی میوں میاں مٹھو. بہت شکریہ. میں عابد عباسی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ بھی آئیں اور چند باتیں، کیونکہ انجم سلیمی صاحب کے ساتھ کچھ وقت ان کا بھی گزرا ہے پریس کلب راولپنڈی میں، کچھ یادیں ان کی بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ عابد عباسی صاحب کے لیے بھرپور تالیاں وہ آئیں اور اظہار خیال. بہت شکریہ عابد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس محفل کے انعقاد کرنے پر میں زبان ٹی وی، حماد اظہر صاحب، ناصر صاحب اور تمام احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج انجم سلیمی صاحب جیسے سنجیدہ
शख्सियत के बारे में एक नशिस्त रखकर सभी को बोलने का मौका फराहम किया। जिस कदर उनके चेहरे से संजीदगी टिपकती है, उसी तरह उनके अल्फाज, उनकी किताबों से भी वही रवानी हमें देखने को नज़र आती है, पढ़ने को नज़र आती है। वो आप सारे लोग साहिब असलूब हैं और आप अल्फाज को मोतियों में परोते हैं। लेकिन जहाँ तक हम कलाम होने की कोशिश की अंजम सलीमी साहब से, तो यूँ महसूस हुआ कि वो जहाँ माशरे में, जिस सोसाइटी में जो जिन हालात का वो कहीं तज़किरा करते हैं और वो समझते हैं कि इस माशरे के अंदर जो माशरे के नाखुदा हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बोलना चाहिए। और साथ साथ वो ये बात भी बड़े बरमला कहते हैं कि जो अंधेरे के अंदर रोशनी की जो किरण है, उसका भी जिक्र करते हैं। और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से ये भी कहते हैं कि दिल के मलबे से कुछ नहीं निकला, एक उम्मीद थी बचा ली। और मेरा ख्याल है ये वही उम्मीद है जो आपको और मुझे जहाँ जगाए रखती है, और आपको और मुझे जो है वो इसमें परोती है कि हम इस सोसाइटी का एक जानदार हिस्सा होने के नाते जानदार किरदार भी अदा करें। आज की इस महफिल में हमीद शाहिद साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर वहीद साहब तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट, और हमेशा जो अज़हार राय की आज़ादी है उसके लिए हमा वक्त सड़कों पर और पाकिस्तान भर और पाकिस्तान से बाहर हमा वक्त कोशां रहते हैं। जनाब अफजल भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं। सईद राजा साहब की सारी बातों को इंडोर्स करूँगा इस लिहाज से कि जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा, जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने यहाँ पर वो बयान किया, और इमरान आमी साहब से इस लिहाज से भी मोहब्बत, चूँकि इन दोनों साहिबान से इस लिहाज से भी है कि एक वक्त गुजरा इन्हीं दोनों साहिबान से कि जो जज्बात इमरान आमी साहब के मैं जब देखता हूँ आजकल, चूँकि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो मुझे यूँ लगता है कि ये हम सब का इनर बोल रहा है, और यही होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आपसे भी एक मुलाकातों का सिलसिला रहा। हमारे मेहमान जो है वो फ्रांस से तशरीफ़ लाए, राजा मज़हर साहब, उनको भी यहाँ पर खुश आमदीद करने के साथ साथ मैं अंजम सलीमी साहब, आप की संजीदगी और आपके जो अल्फाज लोगों की ताकत बनते हैं, यूं ही बनते रहें। आपकी किताब जो है ये इसका तीसरा चौथा एडिशन आ गया है। इस मैं ने सभी को मैं से जहां निकाला है, उसने ये भी बताया है कि आपके अंदर का जो मैं है वो किस कदर ताकतवर हो सकता है। मैं आपको सलाम और खराज तहसीन और हदिया तबरीक पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आबिद अब्बासी साहब, क्या खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ शेयर की। आपका बड़ा वक्त गुजरा है हमारे साथ रावलपिंडी प्रेस क्लब में, आपने बड़ा ताउन किया हल्का अरबाब ज़ौक़ के साथ। आपके लिए बहुत सारी मोहब्बतें। अफजल भट्ट साहब ने हमारा बड़ा साथ दिया। कई जगह बहुत जगह हम फंस भी जाते थे कि भाई हमारे साथ जो है वो ताउन नहीं हो रहा, तो अफजल भट्ट साहब ऊपर फ़ोन करते थे कि भाई इनके साथ पहला ताउन इनके साथ रखा करें, ये बड़े संजीदा लोग हैं। तो बहुत शुक्रिया। मैं अब इज़हार ख़याल के लिए मैं दावत दूँगा मोहतरम जनाब अफजल ख़ान साहब से। अफजल ख़ान साहब को सब लोग जानते हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं, शेर व अदब से मुंसलिक हैं, और अरसा 35 साल से तकरीबन हम सुन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इनको। आज इनसे हम सुनेंगे अंजुम सलीमी साहब के बारे में। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़बान टीवी और उनके मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हदिया तबरीक पेश करूँगा अपने दोस्त भाई मारूफ शायर जनाब अमाद अज़हर को। अमाद अज़हर ही ये काम कर सकते थे। वजह कि एक इंतहाई जेन्युइन आदमी ही दूसरे जेन्युइन को पहचान सकता है। अंजुम सलीमी साहब वो आदमी हैं जो एक बेताज बादशाह होने के बावजूद अपनी किसी PR को, अपनी किसी दुनियावी असर व रसूख को कहीं इस्तेमाल नहीं करते, कहीं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते। दरवेश आदमी, और उनके लिए जो एहतमाम किया आज अमाद साहब ने या नासिर अली नासिर ने, ये मैं समझता हूँ कि इनको मुबारकबाद हो। और नासिर अली नासिर ने जो इब्तदाइया में पहला जुमला कहा, वहीं उसने तकरीब को समराइज़ कर दिया कि आज हम जिस शख्सियत के साथ ये तकरीब कर रहे हैं उस जैसा कोई नहीं है। मेरा ख्याल इससे बड़ा जुमला हो ही नहीं सकता अंजुम साहब के तारुफ के लिए।
میر تقی میر صاحب نے کہا تھا کہ روز ملنے پہ نہیں نسبت عشق کی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ انجم سلیمی صاحب سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ ازل سے ملاقات تھی اور وہ جاری ہے، اور ایک ہی ملاقات ہے جو مسلسل چل رہی ہے۔ اس کی وجہ ان کی ایک سحر انگیز شخصیت ہے، ان کا خلوص ہے، ان کا سادہ پن ہے، ان کی طبیعت ہے کہ جو ان سے ملتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بڑے ادیب ہیں، اتنے بڑے ادیب تو ظاہر ہے مجھے اپنی نوجوانی کے دن یاد آ رہے ہیں جب میں نے شاعری شروع کی تو میرے استاد تھے، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یار اگر شاعری سیکھنی ہے تو میں سکھا دوں گا، لیکن اگر اپنے آپ کو سیکھنا ہے تو انجم سلیمی کو پڑھو۔ تو یہ ایسی بات تھی جہاں سے میرا تعارف ہوا، سیدھی بات ہے۔ اور اس کے بعد میں نے انجم صاحب کے حوالے سے کھوج شروع کی، اور وہ اس وقت ظاہر ہے دور وہ تھا جب یہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں تھی، کچھ مواد ڈھونڈنا ہے یا کسی کو پڑھنا ہے یا کسی کو دریافت کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا تھا۔ اخبارات، رسائل، یہ وہ، ان چیزوں کے ذریعے انجم صاحب مجھ تک پہنچے، اور جب میں نے ان کو پڑھا تو ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اور میں نے ان سے کوشش کی کہ کس طریقے سے رابطہ ہو۔ تو ٹیلی فون پہ پہلے رابطہ ہوا تھا، وہ مجھے یاد ہے، انجم بھائی سے بات ہوئی تو نہایت سادگی سے اور نہایت جیسے ایک دوستانہ ماحول ہوتا ہے، تو میں حیران ہوا کہ اتنے بڑے ادیب جو ہیں وہ مجھ سے اس طرح بات کریں جیسے، اور انہوں نے مجھے پنجابی زبان میں سیدھے کہا کہ تم آ جا، بس فیصل آباد کا چکر لگاؤ۔ اچھا، میں فیصل آباد گیا، انجم بھائی سے ملا، ابھی پہلی ملاقات ہے، اور کیونکہ ان کے جو ایک پہلو پہ ابھی تک بات نہیں ہوئی وہ ان کی بذلہ سنجی ہے، اور جس میں انتہا درجے کی کرافٹ موجود ہوتی ہے، پورا ایک پوئٹیکل جو ہے وہ سسٹم موجود ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو جانتے ہیں جو لوگ، وہ اس سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ دوپہر کو کئی کھانا کھانے کے لیے جانے لگے اکٹھے، تو میں نے، اب مہمان تو میں ہی تھا، باقی تو وہاں کے لوگ تھے، تو میں نے کہا انجم بھائی نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بس رہنے دیں۔ کہنے لگے یار سیریس بتاؤ، اگر نہیں کھانا کھانا تو ہم کوئی اچھی چیز منگا لیتے ہیں۔ تو یہ بے تکلفانہ پن پہلی ملاقات میں، اور ایک جونیئر کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ، یہاں سے مطلب کہ آغاز ہے، اور اس کے بعد یہ اپنی شخصیت کے ذریعے انہوں نے گرویدہ کر دیا۔ انجم بھائی کی شخصیت کی اگر بات کریں تو جس طرح سعید راجہ صاحب نے اپنے مضمون میں اظہار کیا کہ ایک مسٹری ہے جس کو شاید انجم سلیمی صاحب پر ہی ابھی تک نہیں کھلے، تو ہم پہ کیا کھلنا ہے انہوں نے۔ ایک ایسی شخصیت ہے جو بھید بھری ہے، جس کے اندر ایک جہان آباد ہے، اس کو دریافت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کبھی انجم سلیمی صاحب ایک ہمیں سادھو کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی انجم صاحب ایک درویش نظر آ رہے ہیں، کبھی انتہائی اعلیٰ پائے کے عالم نظر آ رہے ہیں، کبھی ایک تصوف میں ڈوبے ہوئے صوفی نظر آ رہے ہیں۔ ان کی شاعری میں اتنی ڈائمنشنز ہیں، اتنے کلرز ہیں، شعر پڑھنا شروع کر دوں تو میرے خیال ختم ہی نہیں ہوں گے، اور ہر شعر پہ بات کرنا شروع کر دیں تو یہ تقریب تو بہت چھوٹی رہ جائے گی اس حوالے سے۔ تو دوسرا، اگر ساختیاتی حوالوں سے اگر بات کی جائے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ دو زبانوں کو انتہائی کامیابی کے ساتھ متوازی طور پر لے کر چلنا، یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ پنجابی زبان لے لیں تو پنجابی میں ان کی جو تخلیقات ہیں وہ شاہکار۔ اردو کی حوالے سے بات کر لیں تو اردو میں جو انہوں نے تخلیقات ہمیں بخشی ہیں، عنایت کی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ لاجواب۔ یعنی کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر کسی ایک صنف میں یا ایک زبان میں جو ہے وہ اچھی شاعری کرتا ہے، دوسری جو اس کی شاعری وہ کاؤنٹیبل نہیں ہوتی یا اس لیول پہ جا کے کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ لیکن انجم صاحب کی زبان کے حوالے سے دیکھیں تو پنجابی کلام بھی ان کا کیا بات ہے، اعلیٰ و عرفہ، اور اردو کلام دیکھ لیں تو وہ اپنی جگہ پہ جناب وہ اس کا شان و شوکت برقرار ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے سائڈ پہ آ جائیں، غزل یا نظم، عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے جی، غزل کا شاعر اور ختم۔ نظمیں انہوں نے بھی کہی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ نظمیں کاؤنٹیبل نہیں ہوتی یا غزل پرومیننٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انجم بھائی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہے کہ یہ نظم کے بڑے شاعر ہیں یا غزل کے بڑے شاعر ہیں۔
دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے چل رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا اندر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. ان کے جو شاعری کا میں اگر ون ورڈ یا ون سینٹینس میں نکالوں تو وہ میرا خیال ہے کہ ظاہر کا باطن سے مکالمہ ہے، یا عبد کا معبود سے مکالمہ ہے. اور اس میں وہ سوالات اٹھتے ہیں جس کا جواب دینا انجم سلیمی صاحب ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی طرف ہمارے لیے رستے کھول دیتے ہیں، جہاد بنا دیتے ہیں کہ آپ اب اس میں گھس کے آپ خود لوگ جو ہے جہان مانی اکٹھا کریں اور اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی ویژن کے مطابق اس کو کنسیو کریں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور انجم بھائی پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ محفل اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انجم بھائی پہ مزید بھی ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ یہ محفل اور اس جیسی جتنی بھی محفلیں ہم برپا کر لیں، ان کی شخصیت پہ جتنی بھی بات کر لیں وہ کم پڑ جائیں گی. تو میں انجم بھائی کو مبارکباد بھی دوں گا، عماد اظہر بھائی کو مبارکباد دوں گا، بلکہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک ایسی محفل ہے جس میں حاضر ہونا بھی ہمارے لیے خوش نصیبی تھی، اور میں اس کا حصہ ہوں اور باقی تمام لوگ حصہ ہیں. میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. بہت شکریہ افضل خان صاحب، خوبصورت باتیں آپ نے کی. بہت شکریہ، آپ کی آمد پہ ممنون ہوں. شاد و شاداب رہیں. اجی اب آپ علی عارف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں جی پلیز. زبان ٹی وی آج کی اس نشست کو کوریج بھی دے رہا ہے. انشاءاللہ یہ بہت جلد ہمارے چینل پہ یہ پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا. اور زبان ٹی وی کے حوالے سے حماد اظہر صاحب اور دیگر ان کی ٹیم کا بہت شکریہ. انہوں نے بہت اعلیٰ پروگرام ریکارڈ کیے ہیں، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تو بہت شکریہ. میں اب بلا تاخیر دعوت اظہار دوں گا محترم جناب افضل بٹ صاحب سے. درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ باتیں، چونکہ یہ بھی ان کا تعلق بھی گوجرانوالا سے ہے، اور میں ان کی جو پنجابی ہے وہ بھی بڑی بھرپور میں نے سنی ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ انجم صاحب کی پنجابی شاعری پہ اور پنجابی گفتگو. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ناصر علی ناصر اور عماد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں اس طرح کی تقریب کا بھی اہتمام کیا. اور دوسرا شکوہ بھی ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ادب سے شغف تو رکھتا ہوں، سنتا ہوں، امیر کا سب جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ شعراء کے ساتھ بیٹھے اٹھے کچھ سیکھیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے انتظامیہ میں رکھیں، کوئی اور بڑی ذمہ داری نہ دیں، کیونکہ میرا مینجمنٹ میرا 25-30 سال سے معاملہ ہے کہ جیسے ہم پریس کلب ہو، پی ایف جی اس کو چلاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے اگر میں آئندہ کے لیے میر صاحب پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ جب تک یہ سوسائٹی زندہ تھی اس کے پیچھے ایک راز تھا کہ جتنے لوگ اپنے اپنے انداز میں سوسائٹی کو میسج دینے والے تھے وہ مل کر کسی نہ کسی طریقے سے کام کرتے تھے. شعراء، جرنلسٹ، اسٹیج کے لوگ، ہر بندہ اپنے انداز میں کمیونٹی کو، عوام کو میسج دیتا ہے. اور یہ وہ طبقات ہیں کہ جو برے سے برے حالات میں بھی اچھے انداز میں اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ سوسائٹی میں کسی نہ کسی حوالے سے ریزسٹنس موجود رہتی تھی. جو لوگ ڈرامہ دیکھنے جاتے تھے وہاں انہیں ایک میسج ملتا تھا، جو اخبار دیکھتے تھے انہیں اخبار کے ذریعے تمام تر پابندیوں کے باوجود میسج ملتا تھا. کہ جب جنرل ضیاء الحق نے پابندی لگائی تو اس وقت یہ ہوا کہ پھر قرآن یاد کا ترجمہ ایسا جرنلسٹ لگاتے تھے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو یہ بات کرنی چاہیے. پھر وہ قرآن آیات کے ترجمے پر بھی پابندی لگانی پڑی انہیں. لیکن
اسی طرح شعراء اور اہل ادب کے بغیر تو دنیا کی کوئی سوسائٹی آج تک شعور کی پہلی سیڑھی عبور نہیں کر سکی، اگر جہاں شعراء اور ادیبوں کا رول جو ہے وہ آپ نکال دیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی جس بانجھ پن کا شکار ہے، اس میں ایک قصور ہمارا بھی ہے کہ ہماری جو اجتماعی کاوشیں تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ آپ اپنے سٹیج پہ کوشش کرتے ہیں، پی ایف یو جے، پریس کلبز اپنے سٹیج پہ کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے سٹیج کے لوگ ہیں وہ اپنے انداز میں کوشش کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر بیٹھنے سے 100 نئے باتیں طریقے سامنے آتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جتنی اس امر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تو کوئی اقتدار کے لیے جدوجہد نہیں کرنی ہوتی، ہم جو طبقات ہیں، اہل ادب ہیں، جرنلسٹ ہیں یا فنکار ہیں، ہم نے تو سوسائٹی کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، سوسائٹی کو بتانا ہوتا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز کیا ہے، سوسائٹی کو سکھانا ہوتا ہے کہ بھائی برے سے برے حالات میں بھی کس طرح آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں، کہ آپ کیسے بھی ملک کے حالات ہو جائے، ڈکٹیٹرشپ ہو، سول ڈکٹیٹرشپ ہو، بولنے پر پابندی ہو، ظاہر رائے پر پابندی ہو، میڈیا پر پابندی ہو، انسانی حقوق پر پابندی ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے سوسائٹی سے آلموسٹ ختم ہے اس وقت۔ اور پھر لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول بڑھ جاتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے ٹیکس پیئر کی منی سے کام نہیں کرتے، ان کے پیسے سے ہم کام نہیں کرتے، اپنے ضمیر کے مطابق اپنی انر سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو میری درخواست ہوگی کہ یہ کام ہم یہاں اسلام آباد سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں، مہینے میں ہم مل جل کر ایک آدھ اچھی نشست کا اہتمام کر لیا کریں، جہاں لوگوں کو اب آج کل ظاہر ہے کہ کتاب کے ساتھ بھی لوگوں کا رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کو بھی سٹرینتھن کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب ہم مل جل کر بیٹھیں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ کوئی سختیاں پہلی دفعہ نہیں ہیں، جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے، کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی طور طریقے سے سچ کو دبانے کی کوشش ہوتی تھی، اور جو سچ کو عوام تک پہنچانے کے ذرائع تھے ان کا استعمال کرتے ہوئے اہل ادب، جرنلسٹ، جہاں جرنلزم نہیں تھا تو کسی نہ کسی انداز میں پیغام رسانی کا یہ سلسلہ شعراء کی صورت میں جو اس وقت بھی جاری تھا جب اخبارات اور ٹی وی چینل نہیں تھے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آج کی اس شاندار تقریب کے اہتمام پر ماں صاحب آپ کو، ناصر صاحب ناصر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ آئندہ آپ عابد صاحب سے بات کر لیں، نیشنل پریس کلب کی ہماری ادبی کمیٹی ہے اس سے بات کر لیں، تاکہ ہم جو چند لوگ رہ گئے ہیں جو ادب کی نشستوں کو تلاش کرتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ملے، سننے کے لیے کوئی سلیمی صاحب جیسے لوگ ہمیں ملیں جنہیں ہم بیٹھ کر سن سکیں، تاکہ ان کے شایان شان ہم اپنے پروگرام کا انعقاد کر سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں کسی ذاتی منفعت کے بغیر صرف ادب کے لیے کسی پروگرام کے لیے اپنا ٹائم نکالنا بھی بڑی بات ہوتی ہے، جس پر آپ سب لوگ خراج تحسین کا مستحق ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔